آیت نمبر ہے 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ گزشتہ درس میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ سورۃ صافات کے مضمون میں سورۃ یاسین کے مضمون سے ترقی ہے۔ سورۃ صافات کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ جنہیں تم شفیع غالب سمجھ کے پکارتے ہو، وہ خود ہمارے سامنے عاجزیاں کرتے ہیں، وہ خود ہمارے سامنے زاریاں کرتے ہیں، وہ خود ہمارے سامنے درخواستیں کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نوری مخلوق کو اللہ نے ذکر کیا، فرشتوں کو۔ مشرکین مکہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیوں کی طرح سمجھتے، کہ جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات کو رد نہیں کرتا، اللہ بھی فرشتوں کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ آج بھی
کئی بدعقیدہ لوگ ہیں جو فرشتوں کو پکارتے ہیں، کئی تعویذ فروش تعویذوں کے چاروں کونوں پہ لکھتے ہیں یا جبریلو، یا میکائیلو، یا عزرائیلو، یا اسرافیل۔ اللہ نے پہلی 3 آیتوں میں فرشتوں کی عاجزی کو ذکر کیا۔ وہ خود عبادت کے لیے ہمارے سامنے قطار اندر قطار صفیں باندھ کے کھڑے، ہم نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آسمان کی طرف آنے والے شیطانوں کو زجر کریں، ہانکیں، ڈانٹیں۔ وہ ہمارے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کے یہ حالات اس بات پہ شاہد اور گواہ ہیں کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہیں۔ فرشتوں کی یہ حالت اس بات کو ثابت کر رہی ہے اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، کہ تمہارا الہ اور معبود صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ آگے 7 انبیاء کا ذکر اللہ کریں گے۔ اگلی آیت میں اللہ جنات کا ذکر کریں گے۔ 7 انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ بتائیں گے میرے ان نبیوں کو دیکھو، یہ مصائب میں، تکلیفوں میں پھنس کے اور غموں میں مبتلا ہو کے میرے دروازے پہ دستک دیتے، میرے آگے عاجزیاں کرتے تھے، زاریاں کرتے تھے، مجھے پکارتے تھے۔ اگر آپ اسے دیکھیں، جو لوگ فرشتوں کو پکار رہے ہیں اور جو لوگ مصائب میں اور مشکلات میں انبیاء اور اولیاء کو پکار رہے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں، ان کی مثال بالکل اس بندے کی طرح ہے جو بندہ حاکم کے دروازے پہ جائے، اس نے حاکم کے آگے کوئی درخواست پیش کرنی ہے، حاکم کے دروازے پہ کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہیں، اپنی اپنی درخواستیں لے کر لوگ کھڑے ہیں، اور یہ آدمی بجائے حاکم کو درخواست دینے کے انہی لوگوں کو درخواست دیتا ہے۔ اسے کوئی عقل مند کہے گا کہ جن کو تو درخواست دے رہا ہے یہ تو خود حاکم کے دروازے پہ کھڑے ہیں، یہ خود درخواست دینے کے لیے آئے ہیں، جن انبیاء اور اولیاء کو
تم مدد کے لیے پکار رہے ہو، وہ تو خود رب کے دروازے پہ کھڑے، تم بھی اسی کے سامنے جھکو جس کے سامنے یہ نیک بندے ہمیشہ جھکتے رہے۔ تو اللہ نے 3 قسمیں اٹھا کے اس کا نتیجہ نکالا۔ جواب قسم میں اللہ نے کہا اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ۔ فرشتوں کی یہ حالت اس بات پہ گواہ ہے کہ تمہارا الہ اور معبود صرف ہو۔ اس کے آگے اللہ نے آیت نمبر 5 میں، جو میں نے آج ابتدا میں آیت تلاوت کی، اس میں اللہ اس دعوے پر عقلی دلیل پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کی حالت بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ معبود صرف کون ہے، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عبادت کے لائق صرف کس کو مانا جائے؟ اللہ۔ اس پر اللہ نے عقلی دلیل پیش کی، رب السماوات جو الہ ہے تمہارا، معبود ہے تمہارا، وہ مالک ہے آسمانوں کا بھی اور وہ مالک ہے زمین کا بھی، وما بینہما، اور وہ مالک ہے ہر اس چیز کا جو زمین و آسمان کے۔ دلیل اللہ نے وہ پیش کی جس کو مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے تھے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے کئی جگہوں پہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ ذکر کیا۔ میرے پیغمبر ان سے پوچھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ اللہ۔ ان سے پوچھ کے روزی دینے والا کون ہے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھ کے آسمانوں زمین کا مالک کون ہے؟ تو یہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھ یہ بادشاہی زمین و آسمان کی کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو یہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ جس چیز کو مشرکین مکہ تسلیم کرتے تھے کہ آسمان و زمین کا رب، مالک، مختار، متصرف یہ اللہ ہے، اللہ نے وہی دلیل پیش کی کہ مانتے ہو تم کہ آسمانوں کا مالک میں ہوں، زمینوں کا مالک میں ہوں، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا مالک میں ہوں۔ اگر زمین و آسمان میں اختیار میرا ہے، اقتدار میرا ہے، تصرف میرا ہے، تو پھر میرے دعوے کو تسلیم کرو، اِنَّ إِلَٰهَكُمْ، کہ تمہارا معبود اور تمہارا الہ جو ہے وہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، مشرق کی جمع، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، اور مغرب کہیں گے سورج کے غروب ہونے کی جگہ۔ یہاں اللہ نے جمع کا لفظ استعمال کیا، رب المشارق، مشرقوں کا رب ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ نے اس کو بالکل واحد ذکر کیا، رب المشرق والمغرب۔ ایک جگہ پہ اللہ نے یہ ذکر کی، اور سورۃ رحمان میں اللہ نے کہا رب المشرقین و رب وہاں اللہ نے 2 مشرقوں کا ذکر کیا اور 2 مغربوں کا ذکر کیا۔ تو 2 کا ذکر اس لیے کیا کہ ایک مشرق وہ ہے جہاں سے گرمیوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور ایک مشرق وہ ہے جہاں سے سردیوں میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ گرمیوں میں سورج شمال کی طرف سرکتا رہتا ہے، اور سردیوں میں سورج جنوب کی طرف سرکتا رہتا ہے۔ ہر روز سورج ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ تو سال کے دن ہیں 365، تو مشرق بھی کتنے ہو گئے؟ 365۔ ہر روز سورج ایک نئی جگہ سے
طلوع ہوگا، اور ہر روز سورج ایک نئی جگہ پر غروب ہوگا۔ یا مطلب یہ ہے کہ مشرق کا لفظ کہا ابتدا کے طور پر اور مغرب کا لفظ کہا انتہا کے طور پر، کہ سورج کی ابتدا ہو یا سورج کی انتہا ہو، اس میں سارا اقتدار اور کنٹرول مخلوقات میں سے کسی کا بھی نہیں ہے، یہ صرف میرے ہاتھ میں۔ یہاں اللہ نے مغارب کا ذکر نہیں کیا، صرف مشارق کا ذکر کیا۔ تو تقابل کے طور پہ اگر کلام کو لیا جائے تو مغارب کی خود بخود سمجھ آ رہی، اگر مشارق کا رب وہی ہے تو پھر مغارب کا رب بھی وہی۔ اسے سورت معارج میں جا کے ذکر کیا، رب المشارق و رب المغارب، وہاں دونوں کا ذکر کیا، مشارق کا بھی ذکر کیا اور مغارب کا بھی ذکر کیا۔ ایک بات جو میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ مشارق کا ذکر یہاں اللہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، صرف مشرق کا ذکر کیا؟ اس لیے کہ جو لوگ سورج پرست تھے نا، وہ سورج کے طلوع ہوتے وقت اس کی عبادت کرتے تھے۔ جب سورج چڑھتا تھا نا تو اس وقت وہ اس کا سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہیں سے محاورہ نکل گیا چڑھتے سورج کے پجاری، محاورہ ہے نا اردو میں، چڑھتے سورج کے پجاری۔ چونکہ سورج کی پوجا اس وقت کی جاتی تھی جب وہ طلوع ہوتا تھا مشرق کی طرف سے، اللہ نے صرف مشارق کا ذکر کر دیا اور یہ بتایا کہ یہ میرے اختیار میں ہے، یہ میرے اقتدار میں ہے، یہ میری ملکیت میں ہے، یہ میری مرضی سے طلوع ہوتا ہے، یہ سجدوں کے لائق اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سورج کا مشرق سے طلوع ہونا اور مغرب میں اس کا غروب ہو جانا اس بات کی دلیل ہے ان الہکم، کہ تمہارا الہ اور تمہارا معبود صرف وہ ایک اللہ ہے۔ اس کے آگے اللہ نے دلیل بھی ذکر کی، ایک عقلی دلیل، لیکن جنات کے حالات کو اللہ ذکر کرنا چاہتے ہیں فرشتوں کے بعد، اس کی یہ تمہید بھی ہے، جنات کے حالات کی تمہید بھی ہے اور پھر جنات کے حالات کو ذکر کرنا بھی ہے۔ انا زینا السماء الدنیا، ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو، دنیا بمعنی قرب، یہ پہلا آسمان ہمارے قریب ہے بنسبت دوسرے آسمانوں کے، اسے آسمان دنیا کہہ دیتے ہیں۔ ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو بزینہ، ایک انوکھی قسم کی زینت سے، الکواکب زینت سے بدل ہے، وہ جو زینت انوکھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ستارے ہیں، ستاروں سے ہم نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا ہے۔ اگرچہ ستاروں کے ایک اور مقصد بھی قرآن نے بیان کیا، آگے قرآن بیان بھی کر رہا ہے، چلو اس کو پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اصل میں تھا حفظناها حفظاً، ہم نے آسمان دنیا کی حفاظت کی، من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے، لا یسمعون الی الملأ الاعلی، کہ وہ ملأ اعلی کی باتیں سننے کے لیے کان نہیں لگا سکتے، سن نہیں سکتے۔ ہم نے آسمان دنیا کو محفوظ کر دیا ہے کہ کوئی جن اور کوئی شیطان آسمان کے قریب جا کر ملأ اعلیٰ کی باتوں کو سن نہ سکے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور ان پر پتھر پھینکے جاتے ہیں ہر طرف سے بھگانے کے لیے، آگ کے چابک مارے جاتے ہیں، ان کو انگارے پھینکے جاتے ہیں، آگ کے چابک مارے جاتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان شیطانوں کے لیے عذاب ہے دائمی، یعنی قیامت میں۔
دنیا میں یہ عذاب ہے کہ وہ آسمان تک ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، اگر وہ اس طرف جائیں تو ان پر آگ کے انگارے برسائے جاتے ہیں، انہیں وہاں سے بھگایا جاتا ہے، الا من خاطف الخطفۃ، ہاں کوئی چوری چوری چلا جائے، فرشتوں کی نگاہوں سے بچتا ہوا چوری چوری آسمان کے قریب چلا جائے، فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو اس کے پیچھے ایک دہتا ہوا انگارہ لگتا ہے اور اسے وہاں قریب نہیں آنے دیا جاتا ہے۔ یہ جو لوگوں میں عام طور پہ مشہور ہو گیا ہے کہ جن غیب جانتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جن میرے تابع جن ہیں اور مجھے وہ غیب کی خبریں لا کے بتاتے رہے۔ تو یہ وہی ہے جو چوری چوری اوپر جا کے بچ بچا کے کوئی ایک بات سن لی، اس میں کوئی نمک مسالہ لگا کے اپنے چیلے چانٹوں کو آ کے بتایا کہ یہ ہونے والا ہے، ملائے اعلیٰ میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور یہ ہونے والا ہے، اس میں کبھی کوئی بات سچی ہو گئی، کبھی کوئی غلط ہو گئی، سچی ہو گئی تو لوگوں کا ایک اعتقاد بڑھ گیا بھئی جن جو ہے یہ عالم نہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ لو کانوا یعلمون الغیب، آگے کیا ہے، ما لبثوا، اگر جن غیب جانتے ہوتے نا تو انہیں حضرت سلیمان کی موت کا پتہ چل جاتا اور وہ اتنی مدت اپنے آپ کو ذلت کے عذاب اور سزا میں مبتلا نہ رکھتے۔ یہ دو مقصد بیان کیے جی سورۃ صافات میں ستاروں کے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ آسمان دنیا کو مزین کر دیا، کتنا خوبصورت لگتا ہے آسمان جب اس پر ستارے جگمگا رہے ہو۔ اب تو ہم شہر میں رہ رہے ہیں، یہ گاڑیوں کے دھوئیں اور گرد و غبار یہ فضا میں چھایا ہوا ہے، تو ہمیں وہ آسمان اس طرح اور ستارے اس طرح شفاف نظر نہیں آتے۔ کبھی آپ دیہات کے علاقے میں جائیں جہاں ٹریفک کا دھواں اتنا نہیں ہے، گرد و غبار اتنا نہیں ہے، اور آسمان صاف ہو اور رات کا ٹائم ہو تو آسمان دنیا پہ ستارے جگمگا رہے ہو تو آسمان کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ بیان کیا کہ شیطانوں کے لیے وہ چابک مارتے اور محفوظ کر دیا ہم نے آسمان دنیا۔ تیسرا مقصد سورۃ نحل میں بیان کیا، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے لوگ راستہ تلاش کرتے۔ یہ جو بحری جہاز ہیں اور کشتیاں ہیں، ان کے جو ملاح ہیں، یہ جو راستہ تلاش کرتے ہیں تو کس کے ذریعے تلاش کرتے ہیں؟ ستاروں کے ذریعے تلاش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چوتھا کوئی مقصد نہیں، یہ سب فراڈ ہے۔ ہم ستاروں کا رفتار جانتے ہیں جی، ستارے ادھر جائیں گے تو یوں ہو جائے گا، ادھر جائیں گے تو یوں ہو جائے گا، یہ سب لوگوں کو پاگل بنانے کی باتیں ہیں۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن میں اسلوب ہے، یہ میں طالب علموں کے لیے کہہ رہا ہوں، عوام بھی سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے، کہ جب اللہ کسی بات کو ثابت کرتے ہیں، جس طرح اللہ نے یہاں ثابت کر دیا کس بات کو، اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، تو پھر اللہ مشرکین کے رویے پر زجر کرتا ہے، جسے آپ شکوہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کے رویے پر اللہ شکوہ کرتے ہیں یا اس پر زجر کرتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ زجر ہے، یہ آیت نمبر 11 پہ ہم پہنچے، آیت نمبر
11 پہ ہم پہنچ گئے. یہ اللہ نے زجر کی. میرے پیغمبر ان مشرکین مکہ سے پوچھ، اہم اشد خلقن، کیا تخلیق میں یہ زیادہ سخت ہیں، ام من خلقنا، یا وہ مخلوق جس کو ہم نے پیدا کیا اور پہلے ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں. وہ کون ہے؟ فرشتے. وہ کون ہے؟ جنات، جنہیں ہم نے آگ سے بنایا، انہیں نور سے بنایا. ان سے پوچھو تخلیق میں، بنانے میں یہ زیادہ مشکل ہے یا وہ مخلوق جو ہم نے بنائی؟ اس میں فرشتے بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، پہاڑ بھی آ گئے، سمندر بھی آ گئے، بادل بھی آ گئے. یہ ساری مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے، یہ زیادہ سخت ہے بنانے میں یا یہ زیادہ سخت ہے؟ انا خلقناہم من طین لازب، ان انسانوں کو تو ہم نے بنایا ہے لیس دار گارے سے، چپکنے والا گارا، ہاتھوں پہ لگ جائے تو چپک جائے، انتہائی کمزور ہو، اس گارے سے ہم نے ان کو بنایا ہے. اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ جو بغیر ستونوں کے آسمانوں کی چھت ہے اور ان کے قدموں کے نیچے بچھی ہوئی زمین ہے، ان کو بنانا مشکل تھا ان چیزوں کو، یا انسانوں کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ پوچھ میرے پیغمبر ان سے. لیس دار گارے سے ان کو ہم نے بنایا، مٹی سے. یا تو آدم مراد ہے، انسانوں کا جو بابا ہے آدم، ہم نے اسے کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. یا ہم سب کی تخلیق میں مٹی کا وجود لازم ہے. جتنے ہم انسان ہیں، انسان پیدا ہوا نطفے سے، وہ جو قطرہ منی ہے اس سے پیدا ہوا. وہ کس سے بنا؟ خون سے. خون سے بنا نا وہ قطرہ. خون کس سے بنا؟ غذا سے. جو آپ کھاتے ہیں، گندم کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اس سے خون بنا. اور یہ جو غذا ہے یہ کہاں سے حاصل ہوئی؟ مٹی سے. تو ہر بندے کی پیدائش میں مٹی کا تذکرہ تو ضرور آئے گا. تمہیں تو ہم نے چپکنے والے گارے سے، کمزور چیز سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ میں تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا، قیامت نہیں آئے گی، دوبارہ نہیں بننا؟ چیز کا بنانا پہلی مرتبہ مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کاریگر کے لیے اس چیز کا بنانا کوئی مشکل ہو نہیں ہوتی. کیسے ہے جی؟ وہ کوئی حافظ بیٹھے تھا، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا. کون صورت ہے؟ انتم اشد خلقا، تم تخلیق میں زیادہ سخت ہو، ام السماء، یا آسمان، بناہا جس کو ہم نے لفظ کن سے بنا دیا تھا، اسے ہم نے بنا دیا. تو تمہارا دوبارہ بنانا اور پیدا کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل ہے؟ بل عجبت ویسخرون. یہ جو اللہ نے سوال کیا، میرے پیغمبر ان سے پوچھو کہ تم زیادہ سخت ہو تخلیق میں، بنانے میں، یا وہ مخلوق جو ہم نے تمہارے علاوہ بنائی ہے، فرشتے، جنات، پہاڑ، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے؟ تو اللہ نے جواب کا انتظار ہی نہیں کیا. کیا جواب دینا تھا انہوں نے؟ اصل میں تو اللہ نے انہیں لاجواب کرنا تھا کہ تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یقیناً انہوں نے یہی کہنا تھا کہ لیس دار مٹی سے بنے ہوئے انسان کو بنانا اتنا مشکل نہیں،
جتنا بنانا مشکل ہے، فرشتوں کو، جنات کو، پہاڑوں کو، زمین و آسمان کو، اللہ نے ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ تو تعجب کرتے ہیں، ویسخرون، اور وہ مذاق بناتے ہیں۔ آپ تعجب کرتے ہیں اور وہ کیا بناتے ہیں؟ مذاق بناتے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہوگا میرے پیغمبر آپ تو ہمارے دلائل توحید کے اور قیامت کے سن سن کے خوش ہوتے ہیں کہ کیسے لاجواب دلائل ہیں، اور یہ جو ہیں یہ ان دلائل کا مذاق بناتے رہتے ہیں۔ بل عجبتا، یا معنی یہ ہوگا کہ آپ ان کے اس قول پر تعجب کرتے ہیں میرے پیغمبر کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ تخلیق کیا جائے گا، دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ آپ ان کے اس قول پر تعجب کرتے ہیں، یا یہ معنی ہو سکتا ہے آپ تو تعجب کر رہے ہیں، یا تعجب اس بات پر، اور یہ تعجب مجھے بھی ہوتا ہے، آپ کو بھی ہونا چاہیے، ہر داعی کو ہونا چاہیے تعجب اس بات پر کہ قرآن کے اتنے واضح دلائل جس سے رب کی توحید ثابت ہو رہی، جس سے رب کی الوہیت ثابت ہو رہی، جس سے رب کی وحدانیت ثابت ہو رہی، قرآن کے وہ واضح دلائل جو اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ غائبانہ پکاروں کو سننے والا صرف کون ہے؟ اور نظر و نیاز کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ، اور سجدوں کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ۔ قرآن کے اتنے دلائل وہ جو میرے پیغمبر آپ پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ مانتے کیوں نہیں؟ اتنے کھلے کھلے دلائل کو یہ مانتے کیوں نہیں؟ ماننے کی بجائے یہ استہزاء کرتے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب بھی وہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، یستسخرون، باب استفعال ہے، اور جس باب میں الفاظ بڑھ جائیں تو معنی میں مبالغہ پایا جائے، تو معنی کیا کریں گے؟ جب وہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو بہت مذاق بناتے ہیں، بہت تمسخر اڑاتے ہیں۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تمسخر اڑایا۔ میرے نبی کو معراج والا معجزہ ملا، تمسخر اڑایا۔ قرآن والا معجزہ ملا، مذاق بنانے لگ گئے۔ وقالو، اور جب جواب کوئی نہیں آتا، قرآن کا جب مذاق بناتے ہیں اور قرآن جواب میں کہتا ہے فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، تو کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ تو آپ کے معجزات کو یہ جادو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اوا آباؤنا الاولون، اور ہمارے باپ دادا وہ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی توحید کے بھی منکر ہیں، اور یہ مشرکین مکہ قیامت کے بھی کیا ہیں؟ منکر۔ یہ کہتے ہیں جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ جس طرح یہ نبی کہتا ہے، کل میرے پیغمبر آپ کہیں نام، ہاں تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، وانتم داخرون، اور تم ذلیل بھی ہوو گے۔ ہم نے تمہیں قیامت کے دن اٹھانا بھی ہے اور ذلت کی کھائیوں میں بھی ہم نے تمہیں ڈالنا ہے۔ وَقَالُوا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں
قیامت کیا ہے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، وہ ایک تیز آواز ہے۔ اسرافیل سور منہ میں لے کے کھڑا ہے، دو سور پھونکنے ہیں اس نے، ایک کو کہیں گے نفخہ اولا اور دوسرے کا نام ہے نفخہ ثانیہ۔ نفخہ اولا جب پھونکا جائے گا ہر چیز ختم ہو جائے گی، جتنے انسان ہیں جنات ہیں سب پر موت آ جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد نفخہ ثانیہ ہوگا، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے۔ اللہ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ انما ہی زجرۃ واحدۃ، وہ ایک چیخ ہی تو ہے۔ فاذا هم ينظرون، اسی وقت وہ دیکھنے لگیں گے، جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح قبروں سے اٹھیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے۔ کچھ علماء نے انتظار کا معنی بھی کیا، وہ انتظار میں کھڑے ہو جائیں گے قبروں سے نکل کے کہ کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کس جگہ جمع ہونا ہے، تو وہ انتظار میں کھڑے ہو جائیں گے۔ قالو، کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی، ھذا یوم الدین، یہ ہے جزا کا دن، ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن، الذی کنتم بہ تکذبون، جس فیصلے کے دن کو تم جھٹلایا کرتے تھے، عقل کے معیار پہ جھٹلاتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے اور بوسیدہ ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کون ہمیں قبروں سے اٹھائے گا، جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ یہ فیصلے کا دن وہی دن ہے، یہ جزا کا دن وہی دن، ھذا یوم الدین۔ اسی کو سورۃ فاتحہ میں کہا، ذرا میرے ساتھ پڑھیے گا، آپ کو ہر حرف پہ مجھے بھی نیکیاں ملیں گی، 10 نیکیاں ملیں گی، آپ کو بھی ملیں گی۔ تلاوت کی نیت کیجیے اور پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی الدین کے تو بہت سارے معنی، دین بمعنی عبادت، دین بمعنی شریعت، دین بمعنی پکار، دین بمعنی قانون، سورۃ یوسف میں آئے گا۔ لیکن جب یوم کی نسبت ہو دین کی طرف تو پھر اس سے مراد کون سا دن ہوتا ہے؟ قیامت کا دن، جزا کا دن۔ تو جزا کے دن کا جو مالک ہے وہ صرف کون ہے؟ ھذا یوم الدین، ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ قیامت کا میدان قائم ہو گیا، سب وہاں اکٹھے ہو گئے، جن کو پکارا جاتا تھا وہ بھی اکٹھے ہو گئے اور پکارنے والے بھی اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے میدان محشر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا احشر الذین ظلموا، جمع کرو، اکٹھا کرو ظالموں کو، وازواجہم، اور ان کے ہم دینوں کو۔ زوج کا معنی ہوتا ہے جوڑا، جیسے میاں بیوی۔ کچھ علماء نے تو معنی بھی یہی کیا، انہیں بھی اکٹھا کرو اور ان کے ہم مذہب ہم دین جو ان کی بیویاں تھیں نا انہیں بھی اکٹھا کرو۔ کچھ علماء نے تو معنی بھی یہی کیا، لیکن صحیح معنی ازواج کا بیوی نہیں ہے، ہم مشرب، ہم مسلک، ہم دین، ان سب کو اکٹھا کرو۔ آج آپ کو کئی جگہوں پہ سننے کے لیے شاید ملے، آپ شہر کے لوگ ہیں شاید آپ نہ سنتے ہو، ہمارے دیہاتوں میں بڑا مشہور ہے کہ تسی آپس وچ کی لگدے ہو کہ پیر بہن تے پیر بھرا، پیر بھائی ہیں، ہم ایک ہی پیر صاحب کے مرید ہیں، پیر بھائی ہیں ہم۔ وہ جو ہم مشرب ہے نا، ہم دین ہے،
ہم مسلک ہے، ان سب کو اکٹھا کرو، انہیں بھی اکٹھا کرو، ان کی ہم مسلک لوگوں کو بھی اکٹھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا چوروں کو چوروں کے ساتھ اکٹھا کرو، زانیوں کو زانیوں کے ساتھ اکٹھا کرو، قاتلوں کو قاتلوں کے ساتھ اکٹھا کرو، ڈاکوؤں کو ڈاکوؤں کے ساتھ اکٹھا کرو۔ جس طرح کی دنیا میں مجلس تھی، جو ہم مجلس تھے، انہی کے ساتھ ان کو اکٹھا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بندے کی مجلس جو ہے وہ برے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، بندے کی مجلس جو ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، شریف لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، بدماشوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، زانیوں، شرابیوں، جھوٹوں، مکاروں، سود خوروں، ان کے ساتھ بندے کی مجلس نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے ہم دین، موحد، نیک، بااخلاق لوگوں کے ساتھ مجلس ہونی چاہیے۔ اللہ کہیں گے اکٹھا کرو ان کو، انہیں بھی، ان کی ہم مسلک لوگوں کو بھی۔ الذین ظلموا، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ اللہ کی نافرمانی کرنا ظلم ہے، شریعت کی نافرمانی کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کرنا کیا ہے؟ ظلم۔ لیکن قرآن نے جس کو ظلم کہا وہ شرک ہے۔ ایک تو سورۃ لقمان کی بڑی مشہور آیت ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم، بڑی مشہور آیت ہے۔ ایک سورۃ انعام کی آیت ہے، ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں جی۔ سورۃ انعام میں آئیے، سورۃ انعام کی آیت نمبر 82 ہے۔ حافظ حضرات ذرا جلدی نکالیں جی، مجھے صفحہ نمبر بتائیں۔ ہاں جی 177، ہاں صفحہ نمبر 177۔ سورت کا نام ہے الانعام، آیت نمبر ہے 82۔ ذرا پہلے ترجمہ پڑھ لیں جی، ہم بالکل لفظی ترجمہ میں کر دیتا ہوں، اس کے بعد مفہوم سمجھا دیتا ہوں۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، پھر انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو نہیں ملایا، خالص ایمان لائے اور اپنے ایمان کو کسی ظلم سے نہیں ملنے دیا اور ظلم کو اپنے ایمان سے نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں دنیا میں بھی ان کے لیے امن ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت والے ہیں، جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو نہیں ملایا۔ یہ آیت اتری، صحابہ ڈر گئے، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ کون ایسا مومن ہے جو گناہگار نہیں ہے؟ گناہ تو ہر ابن آدم سے ہوگا، تو یہ کیا ہے کہ ایمان لایا اور کسی ظلم کو نہیں ملایا، امن اس کو ملے گا، ہدایت اس کو ملے گی، تو پھر یہ کس کے لیے ہے؟ گناہوں سے تو کوئی پاک نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا ہے؟ ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور پھر میرے آقا نے یہ آیت پڑھی، ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر آیت کا معنی اب ہم کیا کریں گے؟ جو لوگ ایمان لے آئے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا،
ساری زندگی میں شرک کے قریب نہیں گئے، اولئک لہم الامن، دنیا و آخرت میں امن انہی لوگوں کو ملے گا، وہم مہتدون، اور ہدایت پر بھی یہی لوگ ہوں گے۔ اکٹھا کرو ظالموں کو اور ان کے ہم مسلک لوگوں کو، وما کانوا یعبدون، اور جن جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے تھے ان کو بھی اکٹھا کرو، من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے، جن کو یہ پکارتے تھے، جن کے یہ سجدے کرتے تھے، نظر و نیاز دیتے تھے، انہیں بھی اکٹھا کرو، فَاہْدُوهُمْ، پھر ان کو چلاؤ، الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے پر ان کو چلاؤ، ان کو بھی اور ان کے معبودوں کو بھی۔ معبودوں سے مراد یہاں اصنام ہے، وہ بت یا شجر، سورج چاند ستارے، یا وہ معبود مراد ہیں جو اپنی پوجا پاٹ پر راضی تھے، یعنی مرید بھی مشرک اور پیر صاحب بھی، یہ بھی شرک کرنے والے، وہ بھی شرک کرنے والے۔ وہ جو مشرک پیر تھے نا، جو اپنی پوجا کرواتے تھے، اپنے سجدے کرواتے تھے، اور انہیں یہ پتا تھا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا مزار بھی بنے گا، عرس اس پہ لگیں گے، بکرے چھترے اس پر چڑھیں گے، لوگ اس کی پوجا پاٹ کریں گے، لوگ اسے چومیں گے، لوگ اس پر ماتھا ٹیکیں گے۔ وہ جو مشرک پیر تھے جن کی پوجا پاٹ یہ کیا کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں ان مریدان میں اکٹھا کرو اور ان کے ان پیروں کو بھی اکٹھا کرو اور انہیں جہنم کے راستے پہ چلانا شروع کرو۔ یہ جو میں نے معنی کیا آپ کو سمجھ آ گئی؟ سورت انبیاء میں اللہ نے اس کو ذرا اور انداز میں بیان کیا۔ ایک دو دن پہلے میں نے فیس بک پہ سنا، ایک مولانا اس آیت کو پیش کر رہے تھے، سورت انبیاء کی وہ آیت پیش کر رہے تھے، ذرا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ سورت انبیاء کی آیت نمبر 101 نکالیں گے، ہاں جی 428 کی۔ ذرا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ لوگ چونکہ قرآن جانتے نہیں، اور یہ جو شرک کی راہ پہ چلانے والے علماء ہیں انہیں خوف خدا نہیں، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے کئی لوگ گمراہ کر دیتا ہے قرآن۔ یہی لوگ ہیں جو غلط معنی کرتے ہیں۔ میں آیت پڑھتا ہوں، ساری بات کھل جائے گی۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم بھی اور جن جن کی تم پوجا پاٹ کرتے تھے اللہ کے سوا، حسب و جہنم، سب جہنم کا ایندھن بنو گے، انتم لہا واردون، تم اس جہنم میں داخل ہونے والے ہو، تم بھی اور جن جن کی پوجا پاٹ تم نے کی۔ لو کان ہؤلاء آلہہ، اگر وہ معبود ہوتے، اگر وہ عبادت کے لائق ہوتے، ما وردوہا، تو کبھی وہ جہنم میں داخل ہو۔ یہ آیت ہے، میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کر دیا۔ بظاہر اگر میں یہ کہوں کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ صرف بت نہیں پوجنے چاہیے، درخت نہیں پوجنے چاہیے، سورج نہیں پوجنا چاہیے، ستارے نہیں پوجنا چاہیے۔ کیوں؟
قرآن کہہ رہا ہے جن جن کی پوجا تم کر رہے ہو وہ سب جہنم کی کیا بنیں گے؟ ایندھن بنیں گے۔ تو الیاذ باللہ انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، نیک بندے جن کو ہم پوج رہے ہیں تو ان پر یہ آیت کیسے فٹ ہو سکتی ہے؟ تو یہ جناب ان مولانا نے آیت پیش کی، انہوں نے کہا یہ زیادتی کرتے ہیں علماء دیوبند کہ یہ تو بتوں کے بارے میں ہے کہ بت جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، ہم تو انبیاء اولیاء کو پوچھتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ان مولانا سے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، عیسائی کس کو پوچھتے ہیں؟ عیسائی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ان کی عبادت تو پھر جائز ہو گئی۔ مائی مریم، عیسائی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ مائی مریم کی، حضرت عیسیٰ کی۔ ان کی پوجا پاٹ نہیں ہوئی؟ آج بھی عیسائی ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، انہیں ابن اللہ کہتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، انہیں الہ مانتے ہیں۔ مولانا اللہ کا خوف کرو، اگلی آیت پڑھو، اگلی آیت میں اللہ نے ساری بات واضح کر دی ہے، آگے پڑھیے جی۔ 100 آیت میں نے پڑھ دی، 100 نمبر 101 میں پڑھنے لگا ہوں، پڑھیے جی۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ لوگ ہماری طرف سے ان کے لیے بھلائی مقرر ہو چکی ہے، جن لوگوں سے ہم نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، جن لوگوں کے لیے بھلائی مقرر ہو چکی ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، جہنم کی آہٹ بھی ان کے کانوں تک نہیں پہنچے گی۔ وہ نیک لوگ جن کے لیے بھلائی کا ہم نے وعدہ کیا وہ کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، اصفیاء، حضرت عیسیٰ، مائی مریم، فرشتے، حضرت ابراہیم، حضرت عزیر، جن کی پوجا پاٹ کی گئی۔ آیت نمبر 101 میں اللہ نے ان کو مستثنا قرار دے دیا ہے، اور جن کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے وہ کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی پوجا پاٹ پہ کیا تھے؟ آپ فیس بک پہ نہیں دیکھتے یہ جو مختلف مزار ہیں، گدیاں ہیں، ان کے بزرگ جب باہر نکلتے ہیں، ان کا بچہ بھی باہر نکلتا ہے تو ان کے قدموں میں نہیں گرتے، سجدہ نہیں کرتے، خود پیر صاحب مزار پہ جا کے جھک نہیں جاتے؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی پوجی جانی ہے؟ ان لوگوں کو رب نے جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ اللہ کہیں گے ان کو بھی اکٹھا کرو، اور جن جن کی یہ عبادت کرتے تھے اور وہ اپنی عبادت پہ کیا تھے؟ راضی تھے، اپنی عبادت پہ خوش تھے، انہیں بھی اکٹھا کرو۔ فہدوہم الی صراط الجحیم، انہیں جہنم کے رستے پہ چلاؤ۔ فرشتے اب جہنم کے رستے پہ لے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے آواز لگائی وقفوہم، ٹھہر جاؤ، ان کو ٹھہراؤ، روکو ان کو۔ انہم مسئولون، میں انہاں نال کچھ گلاں کرنیاں نے۔ اب اللہ ان سے کہتے ہیں میں نے باتیں کرنی ہیں ان سے، ان کو روکو۔ اب انہوں نے روک دیا فرشتوں نے۔ مشرک لوگ بھی جو شرک کرنے والے تھے اور جن کی پوجا پاٹ کی گئی وہ بھی شرک کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو روک لیا۔ اب اللہ ان کو کہہ رہے ہیں مالکم، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو۔ تم تو کہتے تھے یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، ان کی رب نہیں موڑتا، یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے۔ مالکم، مالکم کا کیا معنی؟ کرو مانا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ چپ چاپ جہنم کے راستے پہ چل پڑے ہو،
تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مالکم لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بات تو فاول ہے، اس میں تشارک پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو۔ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج بالکل فرما بردار بنے ہوئے ہیں، جو حکم ہو رہا ہے اس کی وہ پیروی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے۔